ہم یہ کہتے ہیں کہ شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے بے شک، اور یہ امید بھی رہتی ہے کہ حوض کوثر پر آپ کے ہاتھوں سے پانی پیئے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے ایک جگہ لکھا ہے کہ ساری کی ساری امت محمدیہ حوض کوثر پر آب گینے بھر کر خود پانی پیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسے پلائیں گے وہ علماء، حفاظ اور دین کا علم والے ہوں گے کہ آپ اپنے ہاتھوں سے آب گینے پیالے بھریں گے، اپنے ہاتھوں سے انہیں بٹھائیں گے اور اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ میں دے کر ایک ہاتھ اس پیالے پر لگا کر ان کے ہونٹوں سے لگائیں گے۔ اللہ، یہ ہے فضیلت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم علماء کو بٹھائیں گے، خود پلائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ہم شامل فرمائے۔ ایک حافظ، عالم کی تو فضائل اور بھی ہے، ایک حافظ اپنے ساتھ 10 ایسے جہنمیوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی جنت میں لے جائیں گے۔ حدیث، ایک اور حدیث بھی، حافظ کے والدین کے سر پر اللہ رب العزت جو تاج رکھیں گے، انہیں جو پوشاک پہنائیں گے، جو لباس عطا فرمائیں گے، وہ لباس ایسا ہوگا کہ سورج اور چاند کی روشنی مدھم پڑ جائے۔ وہ خود حافظ نہیں، بچوں کو پڑھا دیا، بچوں کو علم حاصل کرا دیا، دینی اور علم، تو اللہ رب العزت روز قیامت ان کا یہ اعزاز کریں گے، یہ اکرام کریں گے۔ یہ معمولی بات نہیں۔ بہرحال ان تمام چیزوں سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی، علم چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو، دینی ہو یا عصری ہو، اس کا حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر اتنا ضروری ہے جس سے وہ گمراہ نہ ہو سکے اور دنیا میں بھی آرام سے زندگی گزرے اور آخرت میں بھی وہ بچ جائے، اس کی مغفرت ہو جائے۔ یہ صرف دینی علوم کے حاصل کرنے سے ہے، دنیاوی علوم تو اپنی ضرورت کے لیے ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے بچوں کو مدارس میں، مکاتب میں بھیجیں تاکہ وہ علم قرآن، علم حدیث حاصل کریں، تاکہ یہ دنیا اور آخرت ہماری بہتر ہو سکے۔ والسلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ۔